بیلجیم کی ایک معمر خاتون ہیں، جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی، یعنی یہ اولاد کی محتاج ہوئیں، تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ ماں سے جان چھڑانی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز اسے پیر خانے یعنی اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ خاتون کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان بھی مقیم تھا۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ السید محمد مداح خود بھی مسلم روایات کے امین ہیں اور ان کا گھرانہ بھی، خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے محمد مداح کی والدہ بھی بوڑھی ہیں اور یہ محترمہ کی ہم عمر بھی ہیں۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہیں تو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح ان کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاتون کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے اہل خانہ مداح کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار تھے۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بوڑھی اماں اس گھر کی ملکہ ہے۔ اس طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح، مگر نہیں، اس کا خدشہ غلط ثابت ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمت اور عزت میں کوئی کمی واقع نہیں آئی تو اس نے کہا، یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی یہ خاتون بھی کلمہ پڑھ کر نور اسلام سے منور ہو گئیں۔ اب یہ خاتون نور کے نام سے جانی اور پہچانی جانے لگی۔ یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی سب سے معمر خاتون ہے اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب تعالیٰ کتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے کہ بزرگ گھروں کی رونق ہوتے ہیں، جبکہ انگریز نے بزرگ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالنا اور رکھنا شروع کر دیا ہے۔ انگریز وقتی طور پر تو ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، لیکن ذہنی پستی کی انتہا پہ ہوتے ہیں کہ جن ماں باپ نے تم لوگوں کو جنا ہے، جن ماں باپ نے تم لوگوں کی بچپن کی تکالیف کو تم تک محسوس نہیں ہونے دیا، جن ماں باپ نے خود کو تکلیف میں رکھ کر تمہیں تمہارے مستقبل کے لیے پروان چڑھایا ہے، جیسے ہی وہ نوجوان یا جوانی کی عمر تک پہنچتے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ان کو اولڈ ہوم تک پہنچا آتے ہیں۔ بیلجیم کی یہ خاتون اس مسلمان گھرانے کی اس روایات سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے 91 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ کیا بات ہے میرے اسلام کی، کیا بات ہے میرے پروردگار کی، کیا بات ہے میرے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل کر کے ایک مکمل ضابطۂ حیات تیار کیا جا سکتا ہے، اور اسلام سے زیادہ خوش بخت کوئی بھی مسلک اور مذہب ہو نہیں سکتا کہ جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، کہ جن کو اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، تو اس ماں کو وہ لوگ اولڈ ہاؤس پہنچا آتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس ماں کی قدر و منزلت اس وقت پہچانی جاتی ہے کہ جب وہ زیادہ بزرگی کی حالت میں ہوتی ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خداوند کریم سے دعا ہے کہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، اور جن کے والدین زندہ ہیں، خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ زندہ والدین کی خدمت کر سکیں، تاکہ یہ دنیا بھی اور آخرت بھی جنت کا نمونہ بن سکے۔